اگر یہ تین نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے رشتے پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کے دل سے وہ ساری تھکن اتار دے جو آپ نے کسی کو بتائے بغیر برداشت کی۔ اللہ آپ کی ہر خاموش دعاؤں پر آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن فرما دے۔ اللہ آپ کو وہ سکون دے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تمام محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کی منزل آسان فرمائے اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کا نصیب خوبصورت کرے۔ اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رشتہ صرف اتفاق ہے تو ذرا سا رک کر سوچئے، کیونکہ کچھ رشتے انسان نہیں اللہ خود چنتا ہے۔ جب کسی انسان کی زندگی میں کوئی رشتہ یوں آتا ہے کہ وہ صرف نام کا رشتہ نہیں رہتا بلکہ اس کی سوچ بدل دیتا ہے، اس کی نیند چھین لیتا ہے اور اس کی دعاؤں کا انداز بدل دیتا ہے اور اسے ہر رات خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یا اللہ، کیا یہ بس میرا وہم ہے یا تو واقعی مجھے کسی بڑے فیصلے کی طرف لے جا رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ بات معمولی نہیں ہے، کیونکہ عام رشتے دل میں شور مچاتے ہیں، لیکن جن رشتوں پر اللہ کی مہر ہو وہ دل میں خاموشی پیدا کرتے ہیں، ایک عجیب سی تسلی، ایک ان کہا یقین جو حالات کے خلاف جا کر بھی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جب کسی رشتے کو اپنی طرف سے چنتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس رشتے کو انسان کی خواہش سے نکال کر صبر کی زمین پر رکھ دیتا ہے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ رشتہ صرف چاہت ہے یا عبادت۔ کیونکہ اگر چاہت پوری نہ ہو تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اگر عبادت ادھوری رہے تو انسان اور جھک جاتا ہے، اور یہیں سے اللہ کی مہر کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ اس رشتے کے ساتھ تمہیں بے چینی کم اور سجدے زیادہ نصیب ہوتے ہیں، اور آپ کی زبان سے شکوے کم اور دعائیں زیادہ نکلتی ہیں۔ آپ کا دل لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اور یہی وہ اللہ کا پہلا اشارہ ہوتا ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ دنیا نے ہمیں سکھایا کہ جس رشتے میں درد ہو وہ غلط ہے، لیکن دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جس رشتے میں اللہ یاد آئے وہ کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کوئی رشتہ آپ کو گناہ کے راستے سے ہٹا کر حیا کی طرف لے جائے، کہ کسی ایک شخص کا خیال آپ کو جھوٹ بولنے سے روک دے، جب اس کے نام سے آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ وہ محبت نہیں جو فلموں میں دکھائی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ علامت ہے جسے اللہ دلوں میں رکھتا ہے اور پھر اس کی حفاظت خود کرتا ہے، بھلے ہی باہر کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ دکھائی دیں۔ کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے چنے ہوئے رشتوں کو آسان بنا دے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انہیں اتنا پاک بنا دے کہ جب وہ مکمل ہوں تو صرف دو جسم نہیں بلکہ دو روحیں نکاح میں بندھیں۔ اور اس لیے پہلے پارٹ کی سچائی یہی ہے کہ اگر آپ کا رشتہ آپ کو اللہ کے اور قریب لے جا رہا ہے، اگر آپ پہلے جو نہیں تھے وہ اب بن رہے ہیں، اگر آپ کا دل پہلے جو نہیں جانتا تھا اب وہ سمجھنے لگا ہے، اگر آپ پہلے حالات سے لڑتے تھے اور اب سجدے میں روتے ہیں، تو جان لیں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے پہلی مہر ہے جو یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ رشتہ صرف تو آپ کا نہیں بلکہ اب یہ اللہ کے حوالے ہے۔ اکثر انسان یہ سوچ کر تھک جاتا ہے کہ اگر نیت صاف ہے تو رشتے سیدھے کیوں نہیں ہوتے، اگر محبت حلال ہے تو رکاوٹیں اتنی زیادہ کیوں آتی ہیں، اگر دل سچا ہے تو انتظار اتنا لمبا کیوں ہوتا ہے، اور یہیں پر زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دیری کا مطلب انکار ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی رشتے کو اپنی مہر کے لیے چنتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس رشتے کو وقت دیتا ہے، کیونکہ جو رشتہ وقت نہیں سہ سکتا وہ عمر بھر کیسے نبھائے گا، اور اللہ جلدی اس چیز کو دیتا ہے
جو توڑنے کے لیے ہو، لیکن دیر اس چیز میں کرتا ہے جسے سنبھال کر رکھنا ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہر ہاتھ امانت کے قابل نہیں ہوتا اور ہر دل وفا کے بوجھ کو اٹھا نہیں پاتا، اور اسی لیے وہ ایسے حالات کھڑے کرتا ہے، کبھی ماں باپ کی سختی، کبھی سماج کی باتیں، کبھی اندر کی تنگی تو کبھی دوری، کبھی خاموشی، تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس رشتے میں انسان صرف حاصل کرنا چاہتا ہے یا پھر نبھانا بھی جانتا ہے، کیونکہ حاصل کرنا آسان ہے لیکن نبھانا صبر مانگتا ہے، اور یاد رکھو صبر وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنا جانتا ہو، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں رشتہ ٹوٹنے اور تقدیر بننے کے بیچ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، چھوڑ دے، اتنا انتظار کس لیے؟ لیکن رب دل میں کہتا ہے ٹھہر جا، میں کچھ بہتر لکھ رہا ہوں، اور جس دل میں یہ آواز سنائی دینے لگے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، اس دل پر اللہ کی دوسری مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ انسان اپنے جذبات کو اللہ کے فیصلے پر قربان کر دے، لیکن جب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ رشتہ ملے یا نہ ملے، میں تجھ سے ناراض نہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتہ امتحان سے نکل کر انعام کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند نہیں جو ملنے پر شکر ادا کرے، بلکہ وہ دل پسند ہے جو نہ ملنے پر بھی اس کی رضا میں رہے۔ اس لیے دیری رشتے کو کمزور نہیں بلکہ انسان کو مضبوط بناتی ہے، اسے سکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ خاموشی سے چلنے کا نام ہے، اور جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تب اللہ حالات بدلتا ہے، کیونکہ پہلے دل بدلا جاتا ہے پھر قسمت، اور یہی دوسری نشانی ہے کہ جتنا رشتہ ٹلتا جاتا ہے انسان اتنا نکھرتا جاتا ہے، اتنا پاک ہو جاتا ہے، اتنا اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور اگر کسی رشتے نے آپ کو بہتر انسان بنا دیا تو پھر وہ رشتہ کبھی بیکار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ آج مکمل ہو یا کل، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ صحیح وقت پر ہوتا ہے، اور اس کی ہر دیر کے پیچھے رحمت چھپی ہوتی ہے جسے انسان روتے ہوئے نہیں سمجھ پاتا مگر بعد میں سجدے میں جا کر محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ختم ہونے کی حد تک پہنچ کر بھی ختم نہیں ہوتے؟ ہر بار لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ڈور ایسی بندھی ہوتی ہے جو دل کو واپس اسی جگہ کھینچ لیتی ہے، اور انسان خود سے سوال کرتا ہے آخر ایسا کیا ہے جو مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا، کیونکہ ہر دعا کا آخری لفظ اسی نام پر آ کر رک جاتا ہے، کیونکہ ہر سجدے میں اسی انسان کی فکر آ جاتی ہے، جبکہ دماغ کہتا ہے چھوڑ دو اور دل کہتا ہے صبر کرو، اور یہیں پر سب سے زیادہ بڑا راز چھپا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی رشتے کو اپنی مہر کے لیے چنتا ہے تو وہ انسان کو ضد سے نکال کر روح کی ضرورت بنا دیتا ہے، تاکہ انسان اسے بھول نہ پائے جب تک وہ اللہ کے فیصلے تک پہنچ نہ جائے، کیونکہ اگر یہ رشتہ صرف عادت ہوتا تو وقت کے ساتھ چھوٹ جاتا، اور اگر یہ صرف چاہت ہوتی تو کسی نئے سہارے سے مٹ جاتی، لیکن جب سال گزر جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، مگر دل کا ٹھہراؤ نہیں بدلتا، تو سمجھ لینا کہ یہ یاد تمہاری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ہر بار اپنی طرف بلا سکے، کیونکہ اللہ دلوں کو ان چیزوں سے جوڑتا ہے جن کے ذریعے وہ بندے کو ٹوٹ کر اپنے سامنے جھکتے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا جاتا بلکہ بار بار آزمایا جاتا ہے، کبھی دوری سے، کبھی خاموشی سے، تو کبھی غلط فہمیوں سے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ رشتہ حالات کا محتاج ہے یا اللہ کے بھروسے پر ٹکا ہوا ہے، اور یہیں سے تیسری نشانی پیدا ہوتی ہے کہ دل کا سکون حالات سے جڑا نہیں ہوتا، چاہے آپ کی بات ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، چاہے سامنے والا پاس ہو یا دور، چاہے رشتہ نام کو ہو یا بے نام ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ یقین بنا رہتا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور یہی سکون سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے، کیونکہ بے چینی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے
اور اطمینان اللہ کی طرف سے۔ وہ رشتہ کبھی بیکار نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیا کی نظر میں ادھورا ہی کیوں نہ لگے، کیونکہ اللہ ادھورے رشتوں کے ذریعے پورے انسان بناتا ہے، اور جب انسان پورا ہو جاتا ہے تو اللہ فیصلہ سناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ رشتے ٹوٹ کر بھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں ختم کرنے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ تو پہلے ہی اللہ کے حوالے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو رشتے اللہ کے حوالے ہوتے ہیں وہ مکمل ہو کر ہی رہتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کی ایک بھی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا رشتہ، اپنی کہانی، اپنی دعا، اپنی خاموشی اس میں نظر آئی ہو، کیونکہ جو بات دل تک پہنچ جائے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہے۔